الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خوش و خرم رہے، سرسبز و شاداب رہے وہ آدمی جو میری بات سن کر جوں کی توں دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دے۔ ما قبل میں مضمون حدیث چل رہا ہے فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر کوئی ناگواری گزرتی، اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر رونما ہوتا تو صحابہ پہچان لیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر کوئی انقباض اور بوجھ ہو گیا ہے۔ یہ مضمون چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ، انقباض کن کن چیزوں سے، کن کن اعمال سے، کن کن کلام اور گفتگو سے ہو جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بہت ساری چیزیں جو آپ کی ناگواری کی ہیں ما قبل میں گزر چکی۔ آج مضمون ہے ان گناہوں کا جو گناہ اجتماعی بھی ہیں اور معاشرتی بھی ہیں، جن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پر انتہائی انقباض، بوجھ اور طبیعت، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ اور آنکھیں سرخ ہو جایا کرتیں اور صحابہ پہچان لیا کرتے تھے کہ کوئی بات ایسی ضرور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اس قدر گرانی موجود ہے۔ تو اجتماعی گناہ، معاشرتی گناہ، جن سے اور لوگوں کو بھی ہمت ہو کسی گناہ میں مبتلا ہونے کی، ایسے گناہوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نالاں اور ناراض ہوا کرتے تھے۔ انفرادی گناہوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نالاں اور ناراض ہوتے تھے۔ کسی آدمی کی جماعت کی نماز فوت ہو گئی، یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن وہ کہیں باہر منافقین کے ساتھ نظر آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید گرانی بڑھ جاتی۔ سفر حضر کا موقع ہے، کوئی ذاتی عمل ہے، کوئی ذاتی نیکی ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرمایا کرتے تھے، عفواً کے ساتھ، درگزر کے ساتھ۔ لیکن جہاں اجتماعی معاشرتی گناہ ہوا کرتا تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اور فوری طور سے فیصلہ فرماتے۔ ایک قبیلہ آ کر پوچھتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم جہاد نہیں کریں گے؟ کہا جب جہاد کا موقع ہوگا جب دیکھیں گے ٹھیک ہے۔ کہا روزہ نہیں رکھیں گے؟ کہا ابھی رمضان نہیں ہے، ابھی روزہ دور ہے، جب روزے کا موقع آئے گا پھر دیکھیں گے۔ فرمایا ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے؟ فرمایا نہیں، تم نماز نہیں پڑھو گے مسلمان ہونے کے بعد، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ اجتماعی اور معاشرتی گناہ ہے۔ کہ تم کیسے مسلمان ہوئے ہو کہ مسلمان ہوتے ہی سب سے پہلے حکم صلاۃ نماز متوجہ ہوتا ہے۔ تو جہاں جہاں اجتماعی اور معاشرتی گناہ کی آمیزش ہوا کرتی تھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نالاں اور ناراض ہوا کرتے تھے۔ تو اجتماعی اور معاشرتی گناہوں سے متعلق کچھ گزارشات آج کے مضمون میں۔ حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نسائی شریف میں موجود ہے کہ جب آدمی کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، کبیرہ گناہ چوری کبیرہ گناہ ہے، قتل کبیرہ گناہ ہے، زنا کبیرہ گناہ ہے، شراب نوشی کبیرہ گناہ ہے، جب آدمی کبیرہ میں مبتلا ہو ایمان کے ساتھ کوئی مسلمان، تو نسائی شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے نبی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ گناہ یا اس طرح کے اور کبیرہ گناہ جب بھی آدمی مسلمان مبتلا ہوتا ہے تو ایمان اس سے فوراً نکل کر دور ہو جاتا ہے۔ چوری کے وقت غیر مسلم اور مسلمان دونوں برابر ہوتے ہیں۔ قتل کے وقت غیر مسلم کے اندر تو پہلے ایمان نہیں، لیکن مسلمان کا ایمان بھی نکل کر زنا کے وقت باہر نکل جاتا ہے۔ کہا بھی اس لیے کہ مسلمان زانی نہیں ہو سکتا، ایمان والا چور نہیں ہو سکتا، تو ایمان باہر نکل کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ اس حال میں اللہ کے پاس چلا گیا تو پہنچ گیا جہاں پہنچنا تھا،
اگر اس حال میں یہ علیحدہ ہو جائے تو پھر ایمان واپس کے سینے میں آ جاتا ہے. تو وقت قتل، وقت زنا، وقت شراب نوشی، وقت سرقہ چوری، اس موقع پر نسائی شریف کی روایت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان اور گناہ، وہ کبیرہ گناہ جمع نہیں ہوتے. ایمان اور زنا جمع نہیں ہوتے، ایمان اور شراب نوشی جمع نہیں ہوتے، ایمان اور چوری جمع نہیں ہوتے، ایمان اور قتل جمع نہیں ہوتے. تو جیسے ہی آدمی مبتلا معاصی ہوتا ہے، کبیرہ میں مبتلا ہوتا ہے، فوراً ایمان نکل کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ جب فارغ ہو جائے تو پھر ایمان واپس کے سینے میں آ جائے. اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر کوئی آدمی اس حال میں انتقال کر گیا یا کوئی انتقال کر گئی تو سیدھی جہنم میں، کیونکہ ان سارے گناہوں کا تعلق اجتماعی ہے، معاشرتی گناہ. چوری سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، زنا سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، شراب نوشی سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، نماز اجتماعی طور سے چھوڑ دینے سے معاشرہ خراب ہوتا ہے. جن جن چیزوں سے معاشرہ خراب ہوتا ہے ان چیزوں کی بطور خاص ذکر کر دیا ہے. اور عمومی تو بہت ساری چیزیں ہیں، عمومی میں بھی ایک چیز عرض کرتے ہیں تاکہ عمومی بھی سمجھ میں آ جائے اور بطور خاص بھی سمجھ میں آ جائے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کسی مسلمان کی کسی مسلمان سے ناراضگی ہو گئی اور 3 دن سے زیادہ گزر گئے تو پھر اس حال میں انتقال پر جہنم تیار ہے. ناراضی ہو گئی 2 مسلمانوں کی، یہ فیصلہ تو اللہ کرے گا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا، کس کی زیادتی تھی، کون ظالم تھا کون مظلوم تھا، کون قاطع تھا قطع تعلق کرنے والا تھا اور کون مصلح تھا صلح کرنے والا. یہ فیصلہ تو انسان کر ہی نہیں سکتے. انسانوں کے درمیان کبھی بھی 2 آدمیوں کے درمیان یہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ غلط تھے میں غلط تھا، آپ صحیح تھے میں صحیح تھا. یہ اللہ فیصلہ کرے گا صحیح کیا تھا غلط کیا. لیکن اگر قطع تعلقی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ وقت گزر گیا تو اس حال میں اگر ایمان والا مسلمان بھی مر جائے تو ایمان کے ساتھ اللہ فرماتے پہلے تو جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ کبیرہ گناہ ہے. تو عمومی گناہ بھی جن سے معاشرہ خراب ہوتا ہو، اس لیے کہ جب 2 مسلمان قطع تعلق کیے ہوئے ہوں تو اس سے دونوں طرف کے لوگوں کے اندر بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، معاشرہ خراب ہو رہا ہوتا. کبھی اتنا نیک آدمی قطع تعلق، صوم و صلات کا پابند، باشرہ متشرع آدمی، ٹوپی داڑھی پگڑی قمیص شلوار ٹخنے ننگے، اتنے سارے نیک کام کرنے والا بھی حدیث مبارکہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی. کا پتہ نہیں سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی. تو جہاں ایمان والے کے درمیان بھی قطع تعلق آیا تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس حال میں اگر ہو گیا انتقال تو پھر متعین آدمی نے جانا کہاں ہے. تو جن چیزوں سے معاشرہ خراب ہوتا ہے ان پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کرتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں سخت گرمی اور سخت سردی پڑتی ہے. تو کہا بھئی پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پر کبھی گیہوں کی، کبھی انگور کی، کبھی کسی اور پھل کی آمیزش کے ساتھ کچھ سیرپ تیار کرتے ہیں، کچھ لیکوڈ فارم میں چیزیں جمع کرتے ہیں پھر پیتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اس میں نشہ ہوتا ہے؟ کہ لیکن بھی نشہ تو آتا ہے. فرمایا وہ ہے کیا؟ کہا وہ گیہوں ہے، گندم ہے، انار ہے، کھجور ہے، انگور ہے. فرمایا اگر اس میں نشہ آتا ہے تو پھر وہ حرام و ناجائز. اللہ کے نبی وہ سردی بہت سخت ہوتی ہے، اگر نہیں پیئیں گے تو چل نہیں سکتے، جم جائیں گے. فرمایا حرام ہے. اللہ کے نبی ہمارے لوگ چھوڑیں گے نہیں، اسے ایک دفعہ کہنے پر، اس طرح کہنے پر مانیں گے نہیں. تو فرمایا حرام ہے. اللہ کے نبی کیسے ممکن ہے؟ تو 4تھی دفعہ آپ نے فرمایا پھر تم مان لو اور تلوار اٹھا لینا. تم مان لو. ابھی تو ان سے سوال کرنے والے سے کہا بھائی تم تو مانو کم از کم یہ حرام اور ناجائز ہے، تم تو معاشرے کی خرابی کو روکنے کا ذریعہ اور سبب بنو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یمن میں انگور بہت کثرت کے ساتھ ہوتا ہے. ہم انگور کو ذرا پانی میں ڈال دیتے ہیں. فرمایا اس میں غیلان تو نہیں آتا، وہ بھاری تو نہیں ہوتا، یعنی اس کے اندر جریان بہنے کی جو صلاحیت ہے پانی کے اندر
پانی ٹکتا نہیں ہے، لیکن پانی کے اندر کوئی چیز بہت گاڑی کوئی چیز شامل ہو جائے یا پانی پڑے اور کوئی اور چیز کی آمیزش، تو پانی کے اندر سیلان کم ہو جاتا ہے، بہنے کی صلاحیت، جریان کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا اس کے اندر غیلان تو نہیں ہو جاتا، اس کے اندر جھاگ تو نہیں بن جاتی؟ کہ لیکن جھاگ تو بن جاتی ہے۔ فرمایا نہیں پھر حرام۔ فرمایا انگور کو خشک کر لو، کشمش بنا لو۔ اللہ کے نبی اتنا انگور کہ وہ زمین پہ گرا پڑا ہوتا ہے، جانور کھا رہے ہوتے ہیں، کیسے سنبھالیں گے؟ فرمایا حکم وہی ہے، اس لیے کہ معاشرہ خراب ہو رہا ہے، اس لیے کہ معاشرہ خراب۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی اپنے بھتیجے کو ان کے پاس لے کر آیا، فرمایا کہ اس نے یہ پینے کا عادی ہے، اسے سمجھائیے۔ اس وقت بھی وہ اپنے آپے میں نہیں تھا، ہاتھ پیر بھی قابو میں نہیں تھے اور سر بھی اس کا قابو میں نہیں تھا۔ فرمایا اس کو ابھی تو بند کرو۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ابھی تو بند کرو۔ کہا تم جاؤ۔ کہا کب آؤں؟ کہا بتا دیں گے تمہیں کب آنا۔ 3-4 دن گزرے ہوں گے تو واپس اپنی جگہ پر آیا۔ جب اسے کھانے پینے کو نہیں ملا تو پھر وہ ہوش میں آیا، باتوں کا صحیح جواب دینے لگا۔ عبداللہ مسعود نے اس کے چچا کو بھی بلایا اور بھتیجے کو باہر بلایا اور ساتھیوں سے کہا کہ اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ تو چچا شور کرنے لگا، چچا چیخنے لگا کہ میرا ایک ہی بھتیجا ہے، ایک ہی بھتیجا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جب 80 پورے ہو جائیں گے پھر بتائیں گے کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا تو نے اپنے بھتیجے کو شروع سے نگاہ میں نہ رکھا کہ یہ کیا پیتا ہے، کہاں رہتا ہے، کہاں سوتا جاگتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے؟ اور فرمایا حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، تو کیسا کم نصیب چچا ہے کہ تیرا ایک ہی بھتیجا ہے، اس کو بھی تو نے نگاہ میں نہیں رکھا۔ تو کیسا کم نصیب چچا ہے کہ تیرا ایک ہی بھتیجا ہے، تو نے اسے بھی نگاہ میں نہ رکھا، اور جب وہ اس کا عادی ہو گیا تو اب میرے پاس لے کر آیا۔ اس موقع پر عبداللہ بن عباس ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابن مسعود فرماتے ہیں ایک ایسا ہی موقع آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک چور کو لایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے چوری کی ہے؟ کہا جی چوری کی ہے میں نے۔ کہا کیا چوری کی ہے؟ کہا یہ چوری کیا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کیا چوری کیا؟ انہوں نے بھی یہی بتایا۔ اسٹیٹمنٹ میچ ہو گیا، اس نے بھی یہی بتایا، لوگوں نے بھی یہ بتایا۔ تو فرمایا تم نے چوری کی ہے؟ کہا جی چوری کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دو، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ تو جب ہاتھ کاٹنے کے لیے لے جا رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی ہاتھ نہیں کاٹے ہیں، ابھی تو اس کو لے جایا گیا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، ابھی تو لے جایا گیا ہے، تو آپ اگر آپ کہیں تو اسے روک دیتے۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ میرے پاس لائے کیوں تھے؟ تو اللہ کے نبی آپ معاف فرما دیں۔ کہا تم نبی ہو، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، نبی اور اللہ کی عدالت میں آنے کے بعد اب فیصلے نہیں بدلا کرتے۔ دین یہ کہتا ہے کہ نبی کے پاس لانے سے پہلے معافی تلافی کر لو، سمجھا دو، جو چھوٹی موٹی سزا دینی ہے سزا دے دو۔ لیکن جب اللہ اور رسول کی عدالت میں آ گئے، کیونکہ اس سے اجتماعی نقصان ہوتا ہے اور معاشرہ خراب ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اب تو ہاتھ کٹیں گے۔ یہ ایک واقعہ۔ دوسرے واقعے میں ہاتھ کٹنے کے بعد، ہاتھ کٹنے سے پہلے ایک چور کو لایا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام اسے چوری کیا۔ فرمایا تم نے چوری کی ہے؟ کہا جی چوری کی ہے۔ کہا کیا چوری کی ہے؟ کہا فلاں چیز۔ کا کہاں ہے؟ اس نے ڈھونڈا، تلاش کیا، اس کے پاس نہیں ملی۔ آپ علیہ السلام فرمایا اس کی تلاشی لو۔ تلاشی لی تو چوری نہیں نکلی۔ فرمایا تم نے چوری نہیں کی ہوگی۔ کہا اللہ کے نبی کی ہے میں نے چوری۔ کہا چوری نہیں کی؟ کہا نہیں کی ہے میں نے۔ کبھی سامان کہاں ہے؟ کہا سامان پتہ نہیں کہاں ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمایا، آپ علیہ السلام فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ ہاتھ کاٹ دیا، واپس لے کر آئے اس آدمی کو۔ تو کٹا ہوا ہاتھ دکھایا اس نے۔ تو اللہ کے نبی فرمایا تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور نبی کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں، میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اس نے توبہ کی، پھر آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ دنیا میں اس کی سزا ہو گئی، اس کے گناہ کو اور کبیرہ گناہ کو معاف فرما دے۔ ایک موقع پر ایک عورت کو لایا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ فرمایا اللہ کے نبی یہ فلاں قبیلے کی ہے۔ فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ کہا نام اس کا فاطمہ ہے۔
لوگوں نے اس مضمون کو استعمال کرنا چاہا کہ یہ آپ کی بیٹی فاطمہ تو نہیں ہے لیکن فلاں قبیلے کی بیٹی فاطمہ ہے، اس کا نام بھی فاطمہ ہے، فرمایا یہ محمد کی بیٹی نہیں ہے فاطمہ، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوتی فاطمہ اس کے بھی ہاتھ کٹتے، اس لیے کہ حکم رب کا ہے۔ جس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، معاشرتی زندگیاں خراب ہوتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک صاحب کو اللہ کے نبی یہ بچوں کو بھی اغوا کرتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ کہا چوری کیا کی تم نے؟ چھوٹی موٹی چوریاں تھیں، چوریاں بھی اتنی تھیں کہ اس پر بھی ہاتھ کٹ سکتے تھے، اور فرمایا بچوں کو بھی اغوا کرتا ہے۔ فرمایا اس دفعہ کیونکہ چوری کرتا ہے یہ کھانے پینے کی چیزیں، چوری کرتا ہے کھانے پینے کی چیزیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کھانے پینے کی چیزیں چوری کرنے پر اس کو تو درگزر کرتے ہیں، لیکن بچے اغوا کرنے پر اس کا ہاتھ کاٹو، اس لیے کہ کھانے پینے کی چوری یہ قابل تلافی چیزیں ہیں۔ بھوکا ہوگا، نادار ہوگا، مسکین ہوگا، کئی ٹائم سے کھانے کو نہیں ملا ہوگا تو چوری کرنے پر، لیکن کھانے پینے کی چیز، اور عین ممکن ہے کہ کھانے پینے کی چیز 10 دراہم سے کم ہو، اس لیے کہ 10 دراہم برابر ایکول ہے 1 دینار کے۔ دراہم درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو، تو 1 دینار کے اندر 10 دراہم ہوتے ہیں، اور 10 دراہم ایکول برابر ہے 1 دینار کے۔ تو جب 10 دراہم کے برابر کوئی آدمی چوری کرے گا تو اس ہاتھ کاٹیں گے، اگر اس سے کم چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے۔ تو عین ممکن ہے کھانے پینے کی چیزیں کم درجے کی ہوں، فرمایا اس پر بھی سزا ہو سکتی ہے، لیکن اس نے کیونکہ چوری کی ہے اور چوری کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی اغوا کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹو۔ جس سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے، معاشرے کے سد باب کے لیے کوئی ایسی چیز جہاں آپ علیہ السلام نے کوئی نرم گوشہ رکھا ہو ایسا نہیں ہے۔ ایک صاحب ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کے لے کر آئے، جوان ایک آدمی، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ چور ہے، اس کو بتائیے کیا کرنا۔ کیسے چوری کیا کیا؟ فرمایا میرے کھجور کے باغ میں گھس جاتا ہے، پہلے بھی اسے منع کیا، یہ پتھر مارتا ہے، کھجوریں گرتی ہیں اور پھر کھجوریں اٹھا کے لے کے بھاگ جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ فرمایا جی میری ضرورت ہے، بھوکا ہوں میں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پتھر مارنے کی اجازت نہیں ہے، سزا بھی نہ دی، سزا نہیں دی، کا پتھر مارنے کی اجازت نہیں ہے، زمین پر پڑی ہوئی کھجوریں اٹھا کر تم لے جا سکتے ہو، کھا سکتے ہو، لیکن پتھر مار کے کھجوریں بھی نہ توڑو اور درختوں کو بھی خراب نہ کرو۔ جہاں جہاں معاشرہ، جس موقع پر معاشرہ خراب ہو رہا ہے، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سد باب فرماتے تھے۔ آج کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نمازی زیادہ ہیں، حاجی زکاتی زیادہ ہیں، قیام اللیل رات کو تہجد پڑھنے والے زیادہ ہیں، قاری القرآن قرآن کی تلاوت کرنے والے زیادہ ہیں، ذکر اللہ کرنے والے زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی چوری زیادہ ہے۔ سوال یہ کہ وہاں نمازی نہیں تھے اور چوری کم تھی، یہاں نمازی زیادہ ہیں چوری بھی زیادہ ہے، یہاں دیندار زیادہ ہیں چوری بھی زیادہ ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ نمازی کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے بحث نہیں ہے، بحث اس سے ہے کہ سزائیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر سزائیں ہیں، نمازی ہوں یا نہ ہو، معاشرہ اپنی جگہ پر اسٹل باقی رہے گا، معاشرہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا۔ نمازی ہوں یا نہ ہو، 10 نمازی ہوں، 10 مسلمان ہو، 10 لوگ ہوں، چھوٹا معاشرہ ہو، چھوٹا ٹاؤن ہو، چھوٹا علاقہ ہو، چھوٹی بستی ہو، چھوٹا گاؤں ہو، اگر سد باب ہے، اگر روک ٹوک ہے، اگر فیصلہ سازی ہے، اگر اختیارات کا استعمال ہے، قانون سازی ہے، قانون کی بالادستی ہے، تو پھر ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ معاشرے کے اندر سے جرائم ختم ہو جائیں گے۔ معاشرے میں جرائم ختم نہ ہونے کی وجہ نمازیوں کے کم اور زیادہ ہونے سے نہیں ہے، حج کرنے والوں کی تعداد کم اور زیادہ سے نہیں ہے، عمرہ کرنے والوں کی تعداد کم اور زیادہ اس سے نہیں ہے۔ جرائم پر سزائیں ہیں یا نہیں ہیں؟ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرما سکتے ہیں کہ یہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوتی، تب بھی اگر فاطمہ میرے سامنے اور یہ ارتکاب ہو جاتا تو میں انہیں بھی سزا دیتا، میرے سامنے لانے سے پہلے تو معاف کا معاملہ، درگزر کا معاملہ، معافی کا معاملہ،
اور توبہ کا معاملہ کر لیتے تو ہو جاتا۔ تو میرے بھائیوں، معاشرے میں معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے دو بنیادی باتیں۔ پہلی بات، کسی کو سزا دی جا رہی ہو تو بے جا سفارش نہ کریں، اور اپنے اوپر کوئی آ جائے تو اس کے لیے راستے نہ تلاش کریں۔ یہ دو چیزیں معاشرہ رہے، ورنہ انسانوں کا معاشرہ اور جانوروں کے معاشرے میں قطعاً کوئی کبھی فرق باقی نہیں رہے گا۔ کسی کو سزا دی جا رہی ہو تو اس میں بے جا مداخلت نہ کریں، اور جب اپنے اوپر آ جائے تو راستے تلاش نہ کریں۔ بس یہ دو باتیں ہیں میرے آپ کے معاشرے کی جس میں ہم سب مبتلا ہیں، ہم کسی کی سزا میں بے جا مداخلت نہ کریں۔ دوسرے مضمون کو موقع ملے گا، بعد میں ڈسکس کریں گے، صرف ایک بات سوال کر کے بات ختم کرتے ہیں، کسی کی جب اپنے اوپر آئے گی تو بطریق اولا آدمی حلال حرام سب بھول جاتا ہے، جائز ناجائز سب بھول جاتا ہے، بشرطیہ بس مسئلہ میرا ہو تو پھر میرے پاس جتنے تعلقات، جتنے کانٹیکٹس، جتنے رابطے، جہاں کبھی کوئی رابطہ ہو سکتا ہے، کہا اسے اس سزا کو روکو، اس پریشانی کو روکو، اس لیے کہ اب اپنے اوپر آ گئی ہے، اب اپنی دم پر پیر آ گیا ہے۔ یہ تو بڑی چیز ہے، اس سے چھوٹی لائٹ پوٹنسی کی بات کر رہے ہیں، تھوڑی خوراک کی بات کر، چھوٹی کوانٹٹی کی بات کر رہے ہیں۔ کسی کو سزا دی جا رہی ہو تو ہمیں مداخلت کرنی چاہیے یا نہیں؟ کسی بھی چیز کا خاموشی تو قطعاً کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ سے سنجیدہ لوگوں سے ایک سوال کیا گیا ہے، پڑھے لکھے حضرات سے، سنجیدہ سمجھدار فیصلہ ساز لوگوں سے ایک سوال کیا گیا ہے، خاموشی جواب نہیں ہوتا۔ ہمیں مداخلت کرنی چاہیے یا نہیں؟ کسی کو سزا دی جا رہی ہو، ہمیں مداخلت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی۔ دیکھیں اس پہ اتفاق ہو گیا، الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ ہم مداخلت کرتے ہیں یا نہیں، یہ ہے سوال۔ کرنی تو نہیں چاہیے، نماز تو پڑھنی چاہیے، سچ تو بولنا چاہیے، بد نظری تو نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے۔ یہ چاہیے کو چائے بنا دیجئے تھوڑی دیر کے لیے، اس کو ایک کپ چائے بنائیے، وہ چاہیے چائے میں چلا گیا۔ اب ہم اس وقت مداخلت کر رہے ہیں یا نہیں اس نظام کے؟ دیکھیں ہم تو نمازی لوگ ہیں نا، اس بات پر ہم بات کو ختم کر رہے ہیں۔ ہم تو نمازی لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، حلال حرام کو سمجھتے ہیں، حق اور ناحق کو سمجھتے ہیں، جائز ناجائز کو سمجھتے ہیں، ناراضی کو بھی اور سنت کو بھی، بدعت کو بھی، ساری چیزوں کو پڑھے لکھا مجمع ہے الحمدللہ۔ ہم اس موقع پر مداخلت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ ہے سوال۔ ہاں بھائی، کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ ہم سب کر رہے ہیں۔ تو اس لیے برا نہ مانے، آپ کا امام بھی اور آپ بھی، ہم سب برابر کے مجرم اور ملزم ہیں، ہم سب برابر کے۔ اس لیے کہ ہمیں آج تک یہ سلیقہ نہیں پیدا ہوا، ہمیں آج تک یہ شعور و ادراک پیدا نہیں ہوا کہ ہمیں کہاں مداخلت کرنی ہے۔ صرف ایک فار ایگزامپل عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ یہاں سندھی مسلم میں قرب و جوار میں لوگ نمازیں پڑھنے کے لیے گاڑیوں میں کیش بھی چھوڑ دیتے ہیں، موبائل بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیپ ٹاپ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے کھاتے بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم راستے میں بیٹھے ہیں لبے سڑک، تو شام کو ٹاور سے آنے والا دکاندار، آگے کی طرف جانے والا، کوئی عصر پڑھ کے پھر آگے جاتا ہے، کوئی مغرب پڑھ کے، کوئی عشاء پڑھ کے جاتا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے لوگوں کی کہ عصر مغرب عشاء میں کہ گاڑیوں میں رکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کسی کا لیپ ٹاپ، کسی کا موبائل، کسی کا کیش، کسی کا بیگ، کسی کا کوئی چیز، کسی کے کھاتے۔ میں نے ان گنہگار آنکھوں سے ایک تاجر کو اتنا پریشان کہا، مولوی صاحب اگلے کے کسی کام کا نہیں ہے، وہ میرا رجسٹر، 2 رجسٹر ہیں، اسے کھاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہاں گلیوں میں دیکھ لو، اٹھا کر اس نے پھینک دیا ہوگا، وہ سمجھا ہوگا تھیلے میں کچھ کیش ہے، آپ نے تھیلے میں، کہتے ہیں ہاں وہ تھیلے میں شاپر میں تھا وہ 2، تو کہا میرے پتہ نہیں 10-20 سال کے کھاتے اس میں ہیں، لینے کس سے ہیں، دینے کس سے ہیں، ٹاور پہ کہیں اس کی دکان ہوگی، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے رکا تھا وہ، لیکن میں نے پھر دوبارہ اسے عشاء کی نماز میں دیکھا نہیں۔ اس بیچارے کے ساتھ کیا بنا ہوگا۔ اچھا پھر بعد میں بھی آیا پوچھنے کہ وہ کسی نے بتایا تو نہیں۔ میں کہا بھائی وہ رجسٹر ہے، کوئی لا کے تھوڑی دے گا یہاں پر تو مسجد میں آنے والے لوگ
کوئی سکہ گر جاتا ہے تو یہاں پہ پڑا ہوتا ہے، کوئی 5 روپے کا 10 روپے کا نوٹ یہاں ہوتا ہے. کہا میں نے کبھی یہاں پر کوئی بڑا موبائل نہیں دیکھا، یہاں گم تو روزانہ ہوتے ہیں. تو ہماری ایمان اور ہمارے اعمال کا اسٹیٹس روپوں کے اندر ہے، 10 20 50 روپے. کہا مولوی صاحب یہ 50 روپے، ارے بھائی ڈبے پڑے ڈال دو وہاں پر. کہا نہیں میں نے ارے بھائی مناسب، ہمیں کیوں آ کے بتا رہے ہو کہ اب اتنا بڑی دیندار مسلمان متقی آدمی ہو، ڈال دو وہاں پہ ڈبے میں. نہیں آپ لے لیں، تاکہ میں نے تو اپنے سر مصیبت لی ہے، اس مصیبت میں آپ بھی شریک ہو. اور اٹھایا کیوں بھائی تو نہیں، یہاں سے 10 20 100 روپے مل گئے پڑے رہتے وہاں پر، کوئی آ کے لے. کبھی آپ نے، اگر آپ کی ہماری جیب سے بھی کبھی کوئی چیز گر گئی ہو، کبھی ایسا ہوا کہ زور میں گری ہو اصل میں واپس مل گئی ہو ہمیں؟ اور بہت ساری خوبی کی چیزیں ہیں، بہت ساری خوبی کی چیزیں. سعودی عرب کا قانون یہ ہے کہ جو آدمی کسی گری پڑی چیز کو اٹھائے گا سب سے پہلے اس کو ہتھکڑی لگائیں گے کہ آپ نے اٹھائی کیوں، آپ سے کس نے کہا ہمدرد دواخانہ بننے کے لیے، آپ کو تمیز نہیں ہے؟ جو چیز پڑی ہے سب سے پہلے اس کو چھڑتے پکڑتا ہے کہ یہ اٹھائی ہوئی چیز نہیں، تم نے گری ہوئی چیز نہیں اٹھائی، یہ تم نے کسی جیب سے نکالی ہے. وہ کہتا ہے یہ بیت اللہ حلف تو، میں قسم کھاتا ہوں میں نے اٹھائی ہے. کہا میں بھی حلف تو قسم اٹھاتا ہوں. شرطے کہتا ہے میری ڈیوٹی کا سوال ہے، مجھے تجھے پہلے اندر کرنا ہے کہ تجھے کس نے سمجھایا کہ یہاں سے حتیم میں سے مطاف میں سے تو نے یہاں سے کوئی چیز گری پڑی چیز اٹھانی ہے. یہ من دخل کان آمینہ، یہ امن کی جگہ، یہاں پڑی رہنے دے. اگر کوئی آدمی اگلی صبح بھی آئے گا تو اسے یہاں پر اس کے پیسے ملنے چاہیے. تو نے اٹھائی کیوں یہ؟ تو کیونکہ ہمیں خیر، تو بھائی ہمیں مداخلت ہم کرتے نہیں کرتے. اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ، اب تو بھائی 10 20 100 50 1000 2000 کے جوتوں کا زمانہ بھی ختم ہو گیا نا. اب تو کوئی سنجیدہ آدمی 2 4 5 10 ہزار 20 ہزار روپے کا جوتا پہن کے آتا ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، ایک جوتا وہاں رکھتا ہے ایک جوتا وہاں رکھتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ دونوں. اور میں اس سے بھی آپ کو اوپر کی بات بتاؤں کہ پھر بھی چوری ہو جاتا ہے. لینے والا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ حضرت نے ایک یہاں رکھا ہے، حضرت نے ایک وہاں رکھا. حضرت آئے وہاں سے تھے، نکلے یہاں سے، ایک جوتا یہاں سے ایک جوتا. وہ ایکسرسائز کرنے والے، ریکی کرنے والے روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم کبھی کبھی نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ روزانہ نماز پڑھنے آتے ہیں. ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے، ان کی نہیں چھوٹتی، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کون آدمی کتنے کا جوتا پہن کے آتا ہے اور کون آدمی جوتی کہاں اتار کے جاتا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی مسلمان سے غلطی ہو جائے اور کوئی انتظامیہ اسے پکڑ کر برکت کے لیے 2 4 تھپڑ لگا دے، تو یہاں سے لے کر یہاں تک سارا مجمع کہتا ہے کہا اسے چور باقی رہنے دو، مارو نہیں ورنہ چوری چھوڑ دے گا. انتظامیہ اس پر ہاتھ اٹھاتی ہے، کہا پولیس، کہا چھوڑ دفع کرو. تو بھئی آپ ہی تو کہہ رہے دفع کرو، آپ ہی تو کہہ رہے چور پیدا کرو. ہم نماز پڑھ کے بھی چور پیدا کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ کر بھی کسی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتے. بھائی 2 3 4 5 دفعہ کوئی 2 4 لوگ تھپڑ ماریں گے، شاید صحیح ہو جائے، توبہ کر لے. لیکن کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ نمازی بھی ہیں اور میرے معاون بھی ہیں، ان میں سے کوئی 2 4 لوگ کھڑے ہوں گے جو منع نہیں مارو نہیں. بھائی کیوں نہیں مارو؟ سوال یہ ہے جس کا جوتا 14,000 روپے کا جا رہا تھا، اب اس سے پوچھو اس کا کیا. وہ تو اللہ تیرا احسان ہے، اللہ تیرا احسان ہے مل گیا. کہتا ہے میرے بس میں نہیں ہے ورنہ اسی جوتے سے پٹائی کروں اس کی. لیکن کون کہتا ہے معاف کر دو؟ بھائی پیٹ میں کسی کے درد ہے، دوائی کوئی اور کھا رہا ہے، جس کا جوتا اس سے پوچھو. میمن مسجد میں جوتا چوری ہو گیا کسی آدمی کا، ٹاور میمن مسجد میں. تو ایک پرانا دکاندار وہاں تھا. کہا کیا ہوا، کیا پریشانی ہے؟ کہا جی ارے بھائی بتاؤ تو صحیح. کہا جوتا چوری ہو گیا اور نیا جوتا تھا. کہا ابھی چلی جائے گی پچھلی گلی میں، جو بھی مانگے وہ دے دینا، تمہارا جوتا بھی. اللہ کی شان پچھلی گلی میں کھڑا بیچ رہا تھا وہ. کبھی تیری مہربانی دہاڑی لے لے بھائی مجھ سے. تو کہتا یہ آپ کا ہے جا. تو کہا آپ جلدی آ گئے اس لیے میں بھی آپ کو گفٹ کرتا ہوں، لے جائیے، فری میں لے جائیے. آپ اپنا جوتا گفٹ فری میں لے جائیے. کہا کہ تھوڑی دیر سے آتے اس لیے کہ میں بھی ابھی آ کر کھڑا ہوا، اس لیے کہ مجھے بھی زیادہ دیر نہیں لگی. اگر میں بھی دھوپ میں کھڑا ہوتا. اللہ کی شان بیچنے والے کو بھی معلوم ہے اور خریدنے والے کو بھی معلوم ہے، جسے سستا چاہیے وہ نماز کے بعد وہاں سے لے لے. کیا ہم سب کس معاشرے کا حصہ بن گئے؟ اور ہم سب رو رہے ہیں. کر بھی تو یہی رہے ہیں، ہم سب کر بھی تو یہی رہے ہیں. بس جس کا جیسا داؤ لگ رہا ہے وہ کام کر رہا ہے. شریف صرف وہ ہے جس کو موقع نہیں مل رہا، صرف اچھا نیک آدمی وہ جس کو موقع نہیں ملا. جس کو موقع مل رہا ہے اور وہ شریف ہو، ایسا آپ کو پورے پاکستان میں آدمی نہیں ملے گا کہ جس کو موقع ملا پھر نہ کیا اس نے. تو بھائی جس کو موقع نہیں ملا وہ شریف ہے، جس کو موقع مل گیا وہ تھوڑی دیر کے لیے.
تو میرے بھائیوں، یہ وہ ساری چیزیں جس سے معاشرہ اور معاشرتی زندگی خراب ہوتی ہے. میں اور آپ، ہمیں کسی سے گلہ نہیں ہے. مجھے آپ سے گلہ ہے، آپ کو مجھ سے گلہ ہونا چاہیے. میں اور آپ مسلمان ہو جائیں، باقی سب مسلمان ہو جائیں. اس لیے کہ لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ نمازی کیا کر رہے ہیں. بھائی نمازی تو معاف کرے، انہی کا جوتا اٹھایا تھا اور یہی کہہ رہے ہیں مارو نہیں مارو نہیں مارو نہیں. اسے معلوم ہے کہ بھائی یہ آج یہاں 15 دن بعد کہیں اور پھر 2 مہینے کے بعد پھر یہاں آ جائے گا، اس لیے کہ 2 مہینے بعد پھر لوگ بھول بھال جائیں گے. بھائی اللہ پاک ہمیں سمجھ کی، عمل کی، صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين.